عام لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو اسے کسی سے جا کر پوچھنے اور معلوم کرنے میں حیا نہ کر، جھجک نہ کر۔ علم پوچھنے سے آتا ہے۔ کیا؟ علم پوچھنے سے آتا ہے۔ اور ذکر یاد تعلق سے آتی ہے۔ علم پوچھنے پڑھنے پوچھنے سے آتا ہے، مگر ذکر یاد تعلق سے آتا ہے۔ یاد والے وہی ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جس کی بیک گراؤنڈ میں تعلق ہی کوئی نہیں، اسے یاد کیا رہے؟ کس شے کی یاد؟ کس شے کی یاد؟ اللہ رب العزت بار بار جس چیز کو ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں نا، قرآن مجید میں زور دینا چاہتے ہیں، اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کیجئے وہ بات جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا۔ بار بار اللہ ذکر کی بات کرتا ہے، یاد کریں۔ آپ سمجھیں؟ بنی اسرائیل کو بار بار کریں میری ان نعمتوں کو یاد کیجئے۔ تو دوستو، بات علم سے نہیں بنتی، بات یاد سے بنتی ہے، بات ذکر سے بنتی ہے۔ علم سے بندہ بھول بھی جاتا ہے، علم سے بندہ بڑے عالم ہوئے گمراہ ہو گئے، ایسے بھولے کہ بھٹک گئے، ایسے بھولے کہ بھٹک گئے، بھول جو گئے، مگر جو صاحبان ذکر ہو گئے وہ کبھی نہ بھٹکے کہ وہ ہر وقت یاد میں رہتے ہیں۔ تو یہ بات تھی کہ اگر معلوم نہ ہو تو پوچھنے میں اور جان لینے میں آر محسوس نہ کر۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں، بڑی عجب بات۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قد سمع رجلا من الحروریہ، خوارج میں سے خارجی تھے، حروریہ کہلاتے تھے، ان میں سے کسی ایک شخص سے آپ نے یہ سنا، یتہجد و یقرأ، اس کا سنا خارجیوں میں سے ایک شخص کے بارے میں کہ وہ تہجد بہت پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے۔ کسی ایک خارجی جو تھے ان کے زمانے میں خوارج، وہ الحروریہ کہلاتے تھے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سیاستہ میں اور صحیحین میں الحروریہ کا ذکر آیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب خارجی کہلائے، سن لیں کہ وہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی جماعت سے الگ ہو گئے، وہ خارجی ہی اس لیے بنے۔ اللہ کی شان ہے، صفین کے مقام پر جو سیدنا مولا علی کسی ایک موضوع پر، کسی مسئلے پر انہوں نے اختلاف کیا، حکم بنانے کے موضوع پر، ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کے لشکر کو، آپ کی فوج کو چھوڑ گئے، آپ کی جماعت کو چھوڑ گئے۔ جو آپ کی جماعت صفین تک آپ کی جماعت میں تھے اور اس جنگ میں آپ کی جماعت کو چھوڑ گئے، نکل گئے، ان کا نام خارجی ہوا۔ تو گویا خارجی نام ہی حضرت علی سے جدا ہونے کا نام ہے۔ خارجی اس نام کی ابتدا ہی مولا علی شیر خدا کو چھوڑ دینے سے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چھوڑ گئے وہ خارجی ہوئے۔ پھر آگے عقیدے بنتے رہے ان کے۔ تو چھوڑ کر عراق کے بارڈر پر ایک گاؤں تھا، قصبہ تھا، ہرورا، عراق کے بارڈر پر، اس میں جمع ہو گئے، اپنی جماعت بنا لی، ایک امیر مقرر کیا اور اپنی تحریک شروع کر دی، اسلامی حکومت اور خلافت قائم کرنے کی اپنی تحریک شروع کر دی۔ جو خوارج کی وہ ابتدا ہو گئی، چونکہ وہ ہرورا کو انہوں نے اس قصبے کو کیپٹل بنایا اپنا، دارالحکومت، اس لیے ان کا ٹیکنیکل نیم، خارجیوں کا دوسرا ٹیکنیکل نیم الحروریہ پڑا۔ تو صحابہ کرام اور تابعین ان کو الحروریہ، جو پہلا گروہ منظم ہوا ہرورا میں، اس کی وجہ سے پڑا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص الحروریہ یعنی خارجیوں میں سے تھا،
اس کے بارے میں سنا کہ وہ بہت تہجد گزار ہے اور بہت قرآن پڑھتا ہے۔ یہ بات سن کر سیدنا مولا علی شیر خدا نے جواب میں کہا نوم علی یقین خیر من صلاۃ فی شک۔ آپ نے فرمایا یقین کی نیند شک کی نماز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، تم اس کی تہجد اور قرات قرآن اور تلاوت اور نماز پہ جانتے جاتے۔ فرمایا ایک شخص صاحب یقین ہے۔ قرآن نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ابتدا کی بات کی ایمان سے، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ درجے آ رہے ہیں تو ایمان بالغیب سے شروع ہوا سفر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہو گئی، سو ہر ایک نے پڑھ لی، شک والے نے بھی پڑھ لی اور جو شک سے پاک ہے اس نے بھی پڑھ لی اور ادا ہو گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق میں سے نفقہ بھی دے دیا، صدقہ بھی دے دیا، زکوٰۃ بھی دے دی۔ یہ سارے مراحل طے کر کے اینڈ پر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان کا مضمون سورہ بقرہ کی ابتدا میں پہلے رکوع میں ایمان کا مضمون اللہ رب العزت نے یقین پہ ختم کیا۔ میری بات سمجھے؟ قرآن کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن وہ کتاب ہے، ابتدا بھی یہاں سے کی، سن ابتدا قطع شک سے کی، قربان جائیں کتنی عجب بات ہے۔ ابتدا ہدایت کی، ھدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ہدایت کی بات سے پہلے بھی ایک بات کہی قرآن نے، یہ بات بہت اہم ہے۔ ہدایت کی بات سے پہلے بھی، تقویٰ کی بات سے پہلے بھی، ایمان بالغیب کی بات کرنے سے پہلے ایک بات کہی، سب سے پہلی بات یہ قرآن، یہ کہہ کر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ جب قرآن دکھایا اور قرآن کا قرآن ہونا بتایا تو پہلی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی وہ شک کی جڑ کاٹنے کی تھی۔ فرمایا جس کے اندر شک کی جڑ نہیں کٹی اس نے نہ قرآن کو قرآن پہچانا نہ ہدایت کی راہ پر پڑا۔ جب تک شک اندر رہتا ہے بندہ حق کی طرف نہیں جا سکتا، جب تک شک اندر رہتا ہے بندہ حق کی طرف نہیں جا سکتا۔ شک حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ھدی للمتقین، یہ بے شک ہدایت ہے متقین کے لیے اور بعد میں عامت الناس کے لیے، انسانوں کے لیے بھی۔ مگر یاد رکھ لو قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جس کا دل و دماغ پہلے شک سے پاک ہوگا۔ اگر شک میں مبتلا ہے، متردد ہے، ہدایت نہیں ملے گی۔ پڑھتا پھرے قرآن۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے قاری مگر سینوں میں شک ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے عالم کہلاتے ہیں، مدرس ہیں، مفکر ہیں، مگر ان کے عقائد میں جگہ جگہ شک کے سانپ بیٹھے ہیں، شکوک و شبہات ہیں۔ پہلے شک دور کریں۔ تو دیکھیں آپ مضمون ہدایت اور ایمان کا، ہدایت، تقویٰ اور ایمان، اس کا مضمون شروع کیا شک کے خاتمے سے اور اس کے ایمان کی اینڈ کی جا کر یقین پر۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کامل ایمان ان کا ہو گیا جن کا آخرت پر یقین ہو گیا۔ یؤمنون نہیں کہا کہ جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نہیں، ایمان اب پہلے رہ گیا ابتدا میں۔ ارے ایمان سے تو سفر یؤمنون بالغیب سے